شخص کو، یہ شخص کون ہے اللہ جانتا ہے، عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمرود ہوگا۔ الذی، وہ شخص، حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت بازی کی، جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بحث کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہمارے مولوی اس سے مناظرہ ثابت کرے، مناظرے کے اندر تو کوئی احقاق حق نہیں ہوتا، اس میں تو دونوں نمرود ہوتے ہیں، وہاں ایک ابراہیم تھے اور ایک نمرود، یہاں دونوں نمرود ہوتے ہیں۔ ایک نمرود دوسری کی بات نہیں مانتا، دوسرا نمرود اس کی بات نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم کے ساتھ لڑائی کی، فی ربہ، اور تو چھوڑیے رب کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا گھمنڈ اس کو کیوں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑائی شروع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اس کو دے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے حکومت، اس کو اللہ نے بادشاہی دی تھی، تو اس میں یہ گھمنڈ، اس میں یہ تکبر، اس میں یہ غرور اس وجہ سے تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، معلوم ہوتا ہے کہ اس جاہل نے ابراہیم سے سوال کیا ہوگا کہ بھئی میں تو پورے علاقے کا خدا اور رب ہوں، تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے، جو زندگی اور حیات کا مالک ہے، جو زندگی اور ممات کا مالک ہے۔ تو اس جاہل نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اس ظالم نے کہا، قالا، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں ہی زندہ کرتا ہوں اور مار دیتا ہوں، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، تم نے دلیل تو پہچانی ہے مگر مجھے نہیں پہچانا، میں تو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہوں اور مار بھی دیتا ہوں، دیکھتے نہیں ہو، میں لوگوں کو گرفتار کرتا ہوں تو کسی کا گردن اڑا دیتا ہوں اور کسی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ایک انتہائی دھوکے باز شخص ہے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باتوں اور دلائل کا رخ موڑ کر فرمایا فإن اللہ، پس میرا جو رب ہے اس کا ذاتی نام تو اللہ ہے، نمرود نہیں، تو میرا رب جو ہے ان اللہ، وہ اللہ ہے، وہ جو ہے یأتی بالشمس، وہ چھڑا دیتا ہے سورج کو من المشرق، مشرق کی طرف سے، فأت بہا، تو اس کو چھڑا کے دیکھا من المغرب، مغرب کی طرف سے، اگر تو ہی مارنے اور زندہ کرنے والا ہے، اگر تو ہی واقعی الیاذ باللہ رب ہے، تو میرا رب اللہ ہے، وہ سورج کو تمہاری زندگی سے بھی پہلے جبکہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس زمانے سے میرا رب اس کو مشرق کی طرف سے چڑھاتے ہیں، تو ذرا دیکھا مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو حیران ہو گیا وہ شخص جو منکر تھا، جو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا منکر تھا، جو حق بات ماننے سے انکاری تھا، جو آج کے 15ویں صدی کا مناظر تھا، تو وہ خاموش ہو گیا اور حیران ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یقین ہو گیا اب تو اس کو ایمان لانا چاہیے تھا،
मगर वो तो 15वीं सदी का मुनाजिर था, वो ईमान कहां लाता। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला रास्ता नहीं दिखाता जालिमों को। जो जालिम होता है, मुशरिक होता है, इनादी होता है, और जो हर बात से को मुनाजरे से समझाने की कोशिश करता है, अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं होती। तो ये एक वाकया था। अब दूसरी बात, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम। अब ये वाकया, इस वाकया के बारे में भी कुरान करीम ने उस शख्स का नाम नहीं लिखा कि ये शख्स कौन था। अगरचे बाज़ी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये कोई क़यामत का मुनकिर था, जिस तरह गालिबन कश्शाफ ने लिखा है। तो दीगर मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, सवाल हमेशा इनकारी नहीं होता, बल्कि कभी कभी ताज्जुब और हैरानगी के लिए भी सवाल होता है। तो इस शख्स के बारे में आम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह शख्स मुसलमान मोमिन था, बल्कि ये उज़ैर पैगंबर थे अलैहिस्सलाम। किसी ने कहा कि नहीं, ये खज़िर थे, या ये खज़िर हैं या ये उज़ैर हैं, मगर इस तसरीह पर, इस तायीन पर कोई तसरीह मौजूद नहीं कि ये शख्स, न तौरात में इसका कोई नाम आया, न ज़बूर में, और न पिछले सहीफों में इसका कोई खास नाम मज़कूर है। मगर मुफस्सिरीन ने शायद तारीख़ कलाबे में लाकर या बाज़ कमज़ोर सनद वाली रिवायात की बुनियाद पर इसको उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम डिक्लेयर फरमाया कि ये उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, या बाज़ ने कहा खज़िर अलैहिस्सलाम है। मगर इससे पहले इस बात की वजाहत जरा बाद में करूंगा। इस वाकया पर भी कई राय हैं। एक राय यह है